اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ ترغیب دی گئی ہے اسلام میں، اور نکاح نہ کرنا بلا وجہ، کیا اس شریعت نے اس کو پسند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی اور جنوں کا جو سلسلہ آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ نکاح ہے۔ لیکن اکثریت ہماری ایسی دیکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ خود جب تک کمائے گا نہیں تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بات ان کی کافی حد تک ویلڈ بھی ہے۔ اب تو شادی کرنے سے پہلے نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے شادی کے اوپر خرچہ کرنا ہے وہ بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا۔ یہی بات ہے نا، انہوں نے تکلفات بڑھا کر اور جو بھی معاشرے میں بے راہ روی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اس کا وہ تمام داڑھیوں والے، حج کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ذمہ دار ہیں جو اپنے بچوں کو شادیوں پہ ان تکلفات سے نہیں روکتا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے بنایا اور تم سب کزن ہو آپس میں۔ 5 سال ہو گئے ہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے لائنیں لگا دی ہیں رشتوں کی، لیکن ہر رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ، بچی جو ہے نا وہ گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے بیٹھی۔ تو یہ روش بھی تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی کسی نہ کسی چیز پر تو انسان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اخلاق دیکھ لیں، دین دیکھ لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ بچی چل جائے گی تو اس کو دے دینا چاہیے۔ اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار بچی کے لیے رشتہ چاہیے تو کوئی دیکھو، تو ایک نوجوان تھا اسکول میں پڑھاتا تھا تو اس کی 40,000 تنخواہ تھی، تو میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، تو کہا کہ صرف 40,000۔ اب کہانی یہاں کھڑی ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطۂ حیات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے کی طرح آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے مایہ ناز عالم دین محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پر شیخ صاحب کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع ہے نکاح، یعنی شادی کا موضوع۔ نکاح کی اسلام میں کیا ترغیب ہے، شادی کے کیا احکامات ہیں، شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس جیسے بڑے ہی اہم موضوعات کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، ترغیب نکاح کے حوالے سے ہم آغاز کر رہے ہیں مسائل کا، تو سب سے پہلے آپ ناظرین کی خدمت میں فرمائیے گا کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ ترغیب دی گئی ہے اسلام میں، اور نکاح نہ کرنا بلا وجہ، کیا اس شریعت نے اس کو پسند کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی اور جنوں کا جو سلسلہ آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ نکاح ہے۔ اس میں ان کی نسل کو محفوظ کیا ہے۔ چڑیا، گدھے، گھوڑے کے علاوہ گدھے یا بھینس، ان جانوروں کی نسل محفوظ نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس کا بیٹا، کون کس کا پوتا، یعنی 1-2 لیول تک پتہ ہوگا تو آگے ختم، جبکہ انسان اس کے نسب نامے کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلے بنایا اور سب قبیلے بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو، کون ہو بھائی میں فلاں ہوں، قریشی ہوں تو ان میں سے کون ہو بھی میں ہاشمی ہوں، اچھا ہاشمی میں کون ہو پھر تو میں بنو عبد المطلب سے ہوں، صحیح، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ نسب محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو چیز عزت والی ہوتی ہے اس کی پھر نسب کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جس کا احترام نہیں ہوتا پھر وہ گدھوں کی طرح چلتا رہتا سسٹم۔ عربوں میں بھی، انگریزوں میں بھی، اور پاکستان وغیرہ میں بھی گھوڑوں کی نسل کو محفوظ کیا جاتا ہے، صحیح، اور باقاعدہ نسب نامہ ہوتا ہے۔ گھوڑا آپ خرید رہے ہو، یہ کس کا بیٹا، کس کا پوتا اور کہاں سے نسل چلی تھی۔ اچھا، ہاں، تو باقی جانوروں کا محفوظ نہیں کیا جاتا۔ صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن، ان کا نسب محفوظ کیا ہے، اور اس کا طریقہ ہے شادی۔ اگر شادی نہ ہو تو پھر پتہ نہیں ہوتا کون کس کا بچہ ہے۔ جی، اور جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ بیٹا یا بیٹی میری ہے، اس وقت تک آپ کے دل سے اس کی خیر خواہی نہیں نکلتی، جی بالکل، دل سے نہیں بات نکلتی کہ میں اس کی خیر خواہی کروں۔ پھر وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس کا بچہ پال رہا ہوں۔ اور اگر اچھا آپ کسی کوئی آدمی لے پالک بچہ رہتا ہے تو اس سے محبت بھی کرے گا، اس کی خیر خواہی بھی کرے گا، لیکن ایک بات اس کے دل میں ضرور رہے گی، یار یہ میرا نہیں ہے۔ بالکل، تو
یورپ نے اس کا اہتمام ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی سے بدکاری کرے وہ جائز ہے، نعوذ باللہ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا نسب نامہ غیر محفوظ ہو گیا. اور اب پچھلے سالوں میں ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ برطانیہ میں لوگوں نے ڈی این اے چیک کروانے شروع کر دیے بچوں کے. تو پتہ چلا کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی کسی کا بچہ پال رہا ہے. تو بڑا اضطراب پیدا ہوا معاشرے میں. تو پھر حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی ڈی این اے چیک نہ کرے. مطلب یہ کہ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے ہو کہ تم ڈی این اے چیک کر رہے ہو اپنے. تو اسلام نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دو. کتنی شدید سزا ہے. یعنی غیر شادی شدہ کی سزا اس سے ہلکی ہے. اس کی تھوڑی ہلکی ہے. مقصد یہ کہ اس نے بھی نسب خراب کیا، اس نے بھی نسب خراب کیا. جی. اور پتھر مار مار کے رجم کرنا اتنی، یعنی اس کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا گولی مار دو، تلوار سے کاٹ دو، لیکن اس کو کڑی سزا دی ہے. یعنی رب ذوالجلال کس قدر سختی کے ساتھ انسانوں کا نسب محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ شادی ہے. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو. اچھا، یہ طاقت سے مراد کیا ہے اس حدیث میں؟ اس کی وضاحت اسی حدیث میں ہے. جی. اور اگر طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزے رکھے. جی جی. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا حکم تو تب دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ مرد عورت کی چاہت کرتا ہے، عورت مرد کی چاہت کرتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی کمی کو کئی تو لوگ علاج کرواتے پھرتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو بھی اس کا علاج کروایا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا. تو جب شادی نہیں ہو سک رہی اور یہ دل میں چاہت پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ روزہ رکھ کے اس کو کم کرے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. تو اگر شادی کی طاقت سے مراد یہ طاقت ہوتی تو پھر تو روزے رکھنے کا حکم نہ دیتے آپ کہ شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو. تو اس سے صاف مطلب یہ ہے کہ مالی طریقے سے اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سک رہا. تو وہ یعنی شادی کے اخراجات اٹھانے اور بعد کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس کے بعد، تو پھر وہ روزے رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا لفظ ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ ضرور شادی کرے. تو اس سے علماء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ شادی اس پر واجب ہے. لیکن بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی چاہت نارمل ہوتی ہے اور وہ نہ بھی شادی کرے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسے پر واجب نہیں. اور اگر اس کو یہ ہو کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا تو اس پر وہ واجب ہے. طاقت بھی ہے تو واجب ہے. اور اگر اس کی طاقت ہے نہیں، جسمانی طاقت اس کی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں. البتہ یہ کہ وہ اپنے پارٹنر کو بتا دے کہ بھی میرا یہ حساب ہے، صحیح. تو ورنہ اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں. تو شادی کبھی ناجائز ہوتی ہے اور کبھی مستحب ہوتی ہے اور کبھی واجب ہوتی ہے. صحیح. شاہ صاحب، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے علماء ہیں کبار جنہوں نے شادی نہیں کی ہے. تو بعض دفعہ لوگ عوام کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، امام بخاری نے شادی نہیں کی. تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شادی کی. صحیح. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے جو بخاری کی شرح لکھی اس میں مقدمے میں ان کے جو حالات لکھے ہیں تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اس طرح ہے، تو اور بھی کچھ ہوں گے. تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس کی چاہت اس لیول کی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا، اس پر واجب ہے. جی جی. اور جس کی چاہت اس لیول کی نہیں ہے اس پر وہ واجب نہیں ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ان کے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو حالات اس طرح کے رہے ہیں کہ وہ کبھی وہ علاقہ بدل کر دیے جاتے رہے، کبھی جیل میں ڈال دیے جاتے رہے اور جہاد کرتے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو اسٹیبل نہیں ہو سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ میں اس لیول پہ ہوں کہ جس پہ واجب نہیں ہوتی. صحیح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے کام اور جہاد فی سبیل اللہ اور امت کا درد اور ان کاموں میں مصروف اتنے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر دوسری طرف مصروف ہوں گا تو ادھر میرے کمزوری آ جائے گی. یہ سوچ بھی ان کی ہو سکتی ہے. تو لیکن بنیادی طور پر ایسے لوگ کوئی لاکھوں میں ایک ہوں گے. جی جی. باقی تو سب ایسے نہیں ہوتے. تو ایک دو اس طرح کے واقعات کو لے کر
ان کو تو لیول کیا جا سکتا ہے ان علماء سے جنہوں نے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کی، تو لیول ہو گیا نا۔ اب آپ اپنا سوچو کہ آپ کس لیول پر ہو اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے نوجوان ملیں گے کہ جو یعنی گناہ میں بھی ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شادی نہیں کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہو رہے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ میں بھی ملوث ہیں تو پھر تو گناہ گار ہی ہیں، اس میں تو کوئی ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک تو گناہ بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میں تھوڑا مجھے بات کرنی نہیں آ رہی، میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بات کیسی رہے گی۔ جی یہ بیمار کرنے والی کیفیت ہوتی ہے، بیمار کرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا، وہ شیر آ گیا، یاد ہے آپ کو؟ جی وہ گڑڑیا تھا، اس نے شرارت کی، جی شیر آ گیا، تو لوگ آئے تو کہا، ہنسنے لگ گیا، نہیں جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسے کیا تو لوگ آ گئے تو کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ پھر ایک دن واقعتاً شیر آ گیا اور وہ لوگ نہیں آئے کہ وہ تو مذاق کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ انسان کی بھی طبیعت ہے اور انسان کے اعضاء کی بھی طبیعت ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، اب میڈیا اتنا تیز ہو گیا، اتنا گندا ہو گیا، اتنا آزاد ہو گیا، تو اس پر کوئی آڑی تڑی چیزیں دیکھیں آپ تو چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو جسم اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ شاید اس کی شادی ہے اور یہ عورت جو اس کو نظر آ رہی ہے اس کی بیوی ہے اور شاید یہ اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کہ یہ جو مرد ہے شاید اس کا شوہر ہے اور یہ شاید اس کے پاس جا سکتی ہے، لیکن وہ تو فیک ہوتا ہے، وہ تو تصویر ہوتی ہے۔ جی جی۔ تو جسم میں چاہت پیدا ہونا، پھر چاہت کا ختم ہونا، چاہت کا پیدا ہونا، پھر چاہت کا ختم ہونا، یہ وہی کیفیت بنتی ہے جو میں نے پہلے قصہ سنایا آپ کو۔ اور بعد میں پھر جب اس کی واقعتاً بیوی یا شوہر آ جاتا ہے اور اس میں پھر وہ چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی، جیسے وہاں شیر آ گیا مگر وہ نہیں آئے۔ جی جی۔ تو یہ اس وقت ایک کامن ڈیزیز بن چکی ہے، نفسیاتی بھی اور جسمانی بھی، اور دھڑا دھڑ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس اور یوٹیوبروں کے پاس رش لگا رہتا ہے۔ آپ ذرا سی بھی اس طرح کی کوئی بات لکھ دیں، اس کا علاج لکھ دیں تو اچھا، پھر کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ نکالتے ہیں کہ وہ اور طریقوں سے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، مطلب تو اس سے پھر سٹیبلٹی نہیں رہتی۔ دیکھو رب ذوالجلال نے کس قدر اس کو سٹیبل کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والی کے پاس گئے اور اب آپ کو بعد میں غسل کرنا ہے اور آپ کو 1000 بار سوچنا ہے یار سردی ہے اور میں نے غسل کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی اس سے ایک اعتدال قائم ہوتا ہے، اور جو آڑے تیرے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں اس میں تو پھر اعتدال نہیں رہتا۔ تو جو چیز بھی بے اعتدالی میں آتی ہے وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس وقت اس حساب سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اور جن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے بڑے تصویریں آ جاتی ہیں، ویڈیو آ جاتے ہیں، جناب وہ سمندر کنارہ ہو یا روڈ پر ہو، ان کا جی وہ برہنہ حالت میں جلوس نکل رہے ہیں، اور ان میں کسی میں بھی کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چاہت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، وہ گولیوں کے سر پہ جیتا ہے اور دوائیوں کے سر پہ جیتا ہے، اور ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جبکہ اب آپ دیکھیں نا، ایک عورت ہے وہ ساری ڈھکی ہوئی ہے، تو اگر اس کا ہاتھ سے ظاہر ہوگا تو ساری نظر ہاتھ پہ جائے گی۔ جی جی۔ اور صحابی کا جو واقعہ آتا ہے، جی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کی رات کے وقت وہ پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی تو میں صبر نہیں کر سکا، یعنی وہ پنڈلی ظاہر ہونے پہ صبر نہیں کر سکا، اور یہاں تو سب کی پنڈلیاں ظاہر ہیں تو سب کو صبر آ گیا نا۔ تو یہ ایک اینٹی بائیوٹک کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے دی اور اس کے بعد وہ اگلی بار اتنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب 200 کی دی تو 250 کی دینی پڑے گی، اگلی بار 300 کی دینی پڑے گی، پھر آپ کو 500 پہ جانا پڑے گا، پھر آپ کو 1000 پہ جانا پڑے گا۔ تو ان کا معاشرہ اتنا پاک باز تھا کہ اپنی بیوی اور اس کی پنڈلی دیکھ لی، اس نے صبر نہیں کیا نا۔ جی جی۔ تو اب ہماری عورتوں کی پنڈلیاں تو سب کی ننگی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کپڑے اس طرح کے بن رہے ہیں۔ جی جی۔ اور پھر جو کالج یونیورسٹیاں ہیں ان میں تو علمان والحفیظ، وہاں تو یورپ نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ جو اینٹی بائیوٹک ان کی بڑھتی جا رہی ہے نا، جی جی۔ تو جب ان کی پھر شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک کام ہی نہیں کرتی، سمجھ آئی بات؟ جی جی۔ پھر ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاؤ بھی پہلے حکیموں کے پاس جاؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ،
اور ان کے پھر سائیڈ ایفیکٹ آ جاتے ہیں، اور سائیڈ ایفیکٹ پورے جسم میں ایسی کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں کہ وہ بس پھر وہ ہسپتال ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے دوسری آ جاتی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو، حلال طریقہ اختیار کرو، باقی سب سے نظریں پھیر لو، اپنی بیوی اس کو دیکھو صرف۔ تو جب نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیسا کنیکٹ بیان کیا نبی رب ذوالجلال علیہ کرام نے۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ دیکھو جب ایک سیلاب آتا ہے نا، جب آپ اس کو راستہ نہیں دو گے تو وہ کمزور جگہ دیکھ کے وہاں راستہ بنا لے گا۔ بالکل۔ تو جب آپ جوانی کا علاج شادی نہیں کرو گے تو وہ اپنا راستہ خود بنائے گا۔ بالکل، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری بے راہ روی ہے، گناہوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی شادیاں، بچوں کی بچیوں کی جلدی کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو اللہ نے عمر مقرر کی ہے وہ تو ہے کہ وہ جوان ہو جائے بس، جس کو بلوغت کی عمر ہم بلوغت کہتے ہیں۔ جی۔ اور انہوں نے کہہ دیا نہیں 18 سال ہونے چاہیے۔ اب آپ یورپ کا حال دیکھیں، BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی کہ 12 سال کی بچی اور 9 سال کا بچہ اسکول پڑھتے ہیں اور ان کو بیٹا پیدا ہوا۔ صحیح۔ سمجھے آپ؟ تو یعنی بلوغت یہاں کھڑی ہے، جی جی، بلوغت یہاں کھڑی ہے، اور ان کے یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ڈبل عمر کرنے کے بعد اجازت دے رہے شادی کرنے کی، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اس پر جلتی پہ تیل کا کام ہم نے خود کیا کہ ہم نے رسم و رواج اتنے بڑھا دیے کہ ہم اب کہتے ہیں کہ 18 بھی کم ہے۔ اب جو بڑے شہر ہیں کراچی جیسے، وہ تو 30-35 کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں، جی جی، اب یہ کر رہا ہے، ابھی وہ کر رہی ہے، ابھی اتنا پڑھ رہا ہے، ابھی اتنا پڑھ رہی ہے، وہ یہ رہ گیا، اب وہ رہ گیا۔ ایسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب وہ اوور ایج ہونے کے بعد شادی کا سوچتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا عام مطلب لوگ وجہ بتاتے ہیں شادی کو مؤخر کرنے کی کہ جی ابھی لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے، جناب اب یہ خود کماتا نہیں ہے تو یہ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے تو ان کو کہاں سے کھلائے گا۔ تو اس شعبے کو ضرورت ہے یعنی اس کا جواب دینے کی کہ یہ جو اشکال لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے اپنے طلباء جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں اور اخراجات ان کے خود بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اکثریت ہماری ایسی ہی دیکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ خود جب تک کمائے گا نہیں تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بات ان کی کافی حد تک ویلڈ بھی ہے۔ صحیح۔ جو قرآن جو حدیث میں نے بیان کی تھی شروع میں کہ طاقت ہے تو شادی کرو، نہیں تو نہ کرو، تو اس میں تو مالی طاقت ہی ہے نا۔ جی۔ اب کہانی یہ ہے کہ یہ بچہ، اس کو طاقت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی گئی ہے نا۔ جی جی، طاقت کیا ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا اور 2 جوڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے نا۔ جی یہ نیسیسریٹیز تو اتنی ہیں، جی اتنی طاقت تو میرے خیال سے عام طالب علموں کے پاس بھی ہوتی ہے، جی، اور ایک کوئی بھی جھگی ڈال کے بیٹھ جائے اس میں سو جائے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ نہیں، اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، فرنش ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے۔ اور اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار بچی کے لیے رشتہ چاہیے، تو کوئی دیکھو یہ آج سے کوئی 15 سال کی بات ہے۔ صحیح۔ تو ایک نوجوان تھا، اسکول میں پڑھاتا تھا، تو اس کی 40,000 تنخواہ تھی۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، تو کہا کہ صرف 40,000۔ اب کہانی یہاں کھڑی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا، اخراجات بڑھا لیے ہم نے، جی ان کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اب دیکھیں جو عہد نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کر کہتی ہے صحیح بخاری میں جی کہ جی میرے ساتھ شادی کر لیں آپ، جی تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر کہا، تو پاس بیٹھا ایک صحابی کہتے ہیں جی میری شادی کر دیں، آپ نے نہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو جی آپ نے فرمایا تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہنے لگا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی تو فرمایا جا التمس ولو خاتم من حدید، تلاش کرو، اور نہیں تو لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لو۔ وہ بیچارہ گیا، اس کو وہ بھی نہیں ملی، واپس آیا جی حضرت السلام علیکم میں جا رہا ہوں، مجھے تو وہ بھی نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا واپس آ، تجھے قرآن کتنا یاد ہے، سورۃ وکذا وکذا۔ تو فرمایا میں تیرا ان صورتوں کے بدلے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس بڑی بندی نے بھی نہیں پوچھا کہ بھی کہاں لے کر جاؤ گے؟ اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس جو کل جائیداد ہے نا، وہ ایک دھوتی ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اوپر کپڑا بھی نہیں تھا اس کے۔ صحیح۔ تو کہا آدھی کاٹ کر دے دوں گا، مطلب آدھی جائیداد دے دوں گا۔ دل کا اچھا تھا،
صحیح. مگر تھا نہیں اس کے پاس. تو آپ نے یہ نہیں آپ نے فرمایا وہ دھوتی پھٹ گئی تیری تو نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی, تو کوئی اور چیز دے اس کو. تو منیمم جو ضروریات ہیں وہ تو یہ ہیں. جی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو عذر نہیں بنایا. جی تو کہانی یہ ہے کہ ہم اپنا معیار زندگی بلند کرتے جا رہے ہیں, اسٹیٹس کا پھندا گلے میں ڈالتے جا رہے ہیں, جی. اور یہی ہمارے رشتوں میں رکاوٹ ہے اور یہی ہماری شادیوں میں رکاوٹ ہے. شاہ صاحب شادی کے بعد کے جو اخراجات ہیں وہ تو ایک طرف رہ گئے نا. اب تو شادی کرنے سے پہلے نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے شادی کے اوپر خرچہ کرنا ہے وہ بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا. آج کل 20-25 لاکھ تو نارمل شادی کرنے کے لیے چاہیے نا, تو نوجوان پہلے وہ تو اکٹھا کر لینا. یہی بات ہے نا, انہوں نے تکلفات بڑھا کر اور جو بھی معاشرے میں بیرا روی ہے, بدکاری ہو رہی ہے, اس کا وہ تمام داڑھیوں والے, حج کرنے والے, تہجد پڑھنے والے ذمہ دار ہیں جو اپنے بچوں کو شادیوں پہ ان تکلفات سے نہیں روکتے. ایک کا منہ لال ہے, دوسرا اپنا تھپڑ مار کے کر لیتا ہے. دو بھائی ہیں, ایک کے پاس پیسہ ہے وہ 25 لاکھ لگا سکتا ہے, دوسرا کہتا ہے جی میں تو جب تک 25 نہیں ہوگی جرت نہیں کروں گا. یہ ہے مصیبت. تو جس کے پاس 25 ہے وہ اگر ہمت کر کے اس کو ریڈیوس کرے تو وہ دوسروں کے لیے ناک کا مسئلہ نہ بنے, ان کے لیے عزت کا مسئلہ نہ بنے. حکومت نے تو سہولت دی ہے, 1 ڈش کی سہولت دی ہے, بالکل, لیکن لوگ چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں. ڈش تو پیچھے رہ گئی نا, ڈش کے تو اتنے خرچے ہیں ہی نہیں. جی جی. اس وقت تو مطلب آپ اپنے گھر میں دیکھو کچن کا خرچہ کتنا ہے اور باقی اخراجات کتنے ہیں. جی ڈش تو پیچھے رہ گئی ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اسی طرح تکلفات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں بے تکلف کی ہیں. ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ کس چیز کا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت وہ دراصل میں نے شادی کی ہے. اللہ. اچھا آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کے محلے میں مولوی صاحب رہتے ہوں اور آپ کے بچے کی شادی ہے اور ان کو پتہ نہ چلے, یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کائنات کے امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, اور ان کی ان سے محبت بھی شدید ہے. بے شک قریبی صاحب یار کم از کم استخارہ نکلوا لیے ہوتے, جس طرح لوگ کہتے ہیں نکلوا دو جی, حالانکہ یہ فراڈ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے, لیکن انہوں نے شادی کو کوئی کام ہی نہیں سمجھا, وہ شادی کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے. ان کے مسائل یہ تھے کہ بدر کیسے لڑنی ہے, احد کیسے لڑنی ہے, فتح یاب کیسے ہونا ہے. ہمارا مسئلہ زندگی کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے. تو وہ اب دیکھو نہ شادی سے پہلے پوچھا اور نہ شادی کے بعد بتایا. آپ کے پوچھنے پر بتایا اور آپ نے بھی ماتھے پر شکر نہیں لائے کہ مجھے بلایا کیوں, کہ مجھے بتایا نہیں. یار حد ہو گئی یار, تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, اپن اکٹھے ہجرتیں کرنے والے یار تو بالکل. تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرے. تو اسی طریقے سے یہ مہاجر تھے. جی. اور دوسرا واقعہ بھی صحیح بخاری میں ایک انصاری کا ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جہاد کر وہ نکاح کر لیا اور وقت گزر گیا, اچانک اعلان ہوا جہاد کا اور نکلے جہاد پہ چلے گئے اور وہاں سے بھی اتفاق سے بچ کر واپس آ گئے. تو جب مدینہ طیبہ کی گلیاں نظر آنے لگ گئیں, دور سے بستی نظر آنے لگ گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دیں کہ آپ تو قافلہ لے کر آہستہ آہستہ آئیں گے, میں بھاگتا جلدی جلدی گھر نہ چلا جاؤں. تو فرمایا خیر تو ہے. کہا جی وہ دراصل میں نے شادی کی ہے. اور اچھا تو نے شادی کی ہے, تو کنواری لڑکی تھی یا شادی شدہ تھی؟ کہتے ہیں جی شادی شدہ تھی. تو آپ نے فرمایا جب تو کنوارا تھا تو کنواری سے شادی کر لیتا. تلاعبھا و تلاعبھک. تو کہنے لگے اصل میں والد صاحب شہید ہو گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ احد میں, اور 9 تھی غالباً بیٹیاں ان کی. تو میں نے سوچا کہ 9 بچیاں ہیں, 9 بہنیں ہیں, تو اب میں ان میں چھوکری سی لے کر آ جاؤں تو میں اس کی بجائے وہ عورت لے کر آؤں جو بڑی بن کر دکھائے اور ان سب کا خیال کرے. تو میں نے اس مصلحت کی وجہ سے اسے کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اکٹھا رہن سہن, ایک مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں,
شادی کر لی پتہ نہیں چلا کسی کو، اور جہاد پہ بھی چلے گئے واپس بھی آ گئے تو پوچھنے پر بتایا. یہ مطلب تکلفات کی انتہا ہے اس وقت کہ ایک سے ایک رسم و رواج، یعنی کیا داڑھی والے، کیا حج کرنے والے، کیا نمازی، کیا توحید والے، کیا ایک دم ایک ہی روش پہ چل نکلتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ جناب یا اللہ، ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اب ہمیں مت دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، اب تیری نہیں چلے گی، اب ہندوؤں کی چلے گی. یہ ان کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہوتی ہے. ہاں بہت تیری عبادت کر لی، نماز اب بھی پڑھیں گے، لیکن یہ جو 5-4 دن ہے نا اس میں تیری نہیں چلے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید اب شادی کا رسم و رواج تو بہت سارے ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے بھی ڈسکس کریں تو وہ پروگرام میں کور نہیں ہوتے ہیں. رشتے کا جو انتخاب ہے اس میں کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یعنی بچی کے والدین کو اور بچے کے والدین کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سٹیٹس لو ہوتا ہے نا، جی سٹیٹس لو ہوتا ہے تو پھر تو فکر ہی نہیں ہوتی. جی جیسا بھی مل جائے. مطلب وہ کچی مٹی کے گھر ہیں اور فرش بھی کچا ہے اور زمین پر سوتے ہیں، مزہ ہے، تو اب جو بھی آ جائے گی چل جائے گی نا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی ایک غلام سے کر دی، زید بن حارثہ سے رضی اللہ عنہ. تو وہ اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ عورت ہے اور یہ غلام ہے، اس کا کوئی پیچھے پتہ ہی نہیں کون ہے، تو نہیں فرق کیا اس بات کا. اسی طریقے سے یہ جو اور بھی بہت مثالیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معلوم تھا کہ اسٹیٹس ایک جیسا ہی ہے تو چل جاتا ہے. اب مسئلہ اسٹیٹس کا ہے. لوگوں نے تو بت بنایا ہوا ہے اپنی برادریزم کو بھی، اور یہ برادریزم یہودیوں سے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود وہ اس لیے نہیں مانے کہ یہ ہماری برادری کے نہیں ہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہیں. تو یہ وہاں سے آیا یہ تعصب. ورنہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے بنایا ہے اور تم سب کزن ہو آپس میں، تو آپ شادیاں کرو. تو ایک تو برادریزم کا تکلف ہے شدید قسم کا، اور دوسرا پھر پیسے کا سٹیٹس دیکھتے ہیں. تو اسلام نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی کہ کس طرح ہونا چاہیے. اور یہ پھر تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایم اے کیا ہوئی ہے اور یہ میٹرک ہے تو کیا بنے گا، کیسے چلے گا. اور پھر کار کوٹھی بھی دیکھتے ہیں، فارن میں کون لے کر جائے گا یہ بھی دیکھتے ہیں. اور اب تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بہن بھائی تھوڑے ہونے چاہیے، ساس مری ہوئی ہو تو، اور ساس بھی مری ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہیں. ورنہ اسلام تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمان ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس رشتہ آ جائے، کوئی رشتہ لڑکی کا مانگ رہا ہے، اس کا اخلاق اور دین اچھا ہے اس کو دے دو. صحیح. اگر تم نہیں دو گے تو فساد آئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچی ناز و نعمت میں پلی ہے اور وہ بیچارہ کنگلا ہے، اب یہ جائے گی تو طلاق لے لے گی، نہیں چل سکے گی. تو یہ مصیبت ہے اس وقت. سٹیٹس کا فرق اتنا آ گیا ہے، چل ہی نہیں سکے گی. وہ کہے گی میرے سے چلا ہی نہیں جاتا یہاں، تو کیا کروں میں. مثلا ایک گیس کے ساتھ ہانڈیاں پکاتے ہیں اور دوسرے چولہا دوسرا وہ لکڑی والا ہے، تو وہ کہے گی میرے سے چلا نہیں جاتا یہاں. تو سٹیٹس میں نے بہت بڑی مصیبتیں کھڑی کی ہیں ہماری. اسلام میں تو یہ ہے کہ سٹیٹس بھی ایک تھا اور کوئی فرق نہیں تھا، شادیاں کرو. اب یہاں پہ سٹیٹس کی وجہ سے یہ فرق کرنا پڑتا ہے. جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ یہ کمپرومائز ہو جائے گا، تھوڑا فرق ہے، وہاں تو وہ کر دینی چاہیے. اور جہاں پہ یہ نظر آئے کہ بالکل آؤٹ ہے کام اور بالکل لائنمنٹ صحیح نہیں ہے، تو وہاں پھر احتیاط ہی بہتر ہوتی ہے. کیونکہ شادی نہ کرنے سے، طلاق سے شادی نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. مطلب اپنے ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ اور بن گئی ہے، جبکہ اسلام میں اور ہے، اس میں تو ان سب چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. جب اس وجہ سے شادی کو لیٹ کرنا کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کے لیے ایسا داماد مجھے چاہیے، اس کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہوں. انہوں نے لسٹ لکھ کے بنائی ہوئی ہے کہ یہ اتنا پڑھا ہو، اتنا کماتا ہو، یہ ہو. اب اس میں سے 10 میں سے اگر 9 چیزیں بھی اس کو مل رہی ہیں، ایک نہیں مل رہی تو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے.
یعنی میرج بیوروز والے ہیں، ان سے آپ بات کر کے دیکھیں کہ 40 رشتے ہم نے دکھا دیے ہیں اور 5 سال ہو گئے ہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے لائنیں لگا دی ہیں رشتوں کی، لیکن ہر رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ، بچی جو ہے نا وہ گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے بیٹھی. تو یہ روش بھی تو ٹھیک نہیں ہے. بالکل غلط ہے. اس میں 100% تو آپ کو بندے ملیں گے ہی نہیں، اور اگر مل بھی گئے تو وہ 100% نہیں ہوں گے. جی جی، گھر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ چیز بھی فیک تھی، یہ بھی غلط تھی، وہ بھی غلط تھی. یعنی کسی نہ کسی چیز پر تو انسان کو بس کمپرومائز کرنا اتنا پڑے گا. کرنا، اخلاق دیکھ لیں، دین دیکھ لیں، جی جی اور یہ دیکھ لیں کہ بچی چل جائے گی تو اس کو دے دینا چاہیے. صحیح. شاہ صاحب، مرد جو ہے نوجوان، وہ تو اپنے لیے خود رشتہ پسند کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں آج کل جیسے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور کو ایجوکیشن سسٹم ہے. اب یہاں پر یونیورسٹی میں جو ہے وہ پسند آ جاتا ہے شادی، یعنی رشتہ، وہ دوستی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کریں، لیکن گھر والے جو ہے نا وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو نوجوان ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے والدین بھی مان گئے ہیں، لیکن میرے گھر والے جو ہے نا وہ نہیں مان رہے. تو ایسے میں اس نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک و ہند میں شادی دولہے سے نہیں ہوتی، دولہے کے خاندان سے ہوتی ہے. اور دولہا جو ہے نا وہ بس اوقات دبئی گیا ہوا ہوتا ہے، جی جی اور پیچھے سے اس کے بچے دادا پال رہا ہوتا ہے، چاچے تائے پال رہے ہوتے ہیں. جی جی یعنی یہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. ایسی شکل نہیں کہ یہ اکیلا شادی کر کے اکیلا رہ لے، ایسا نہیں ہے. جی اس کو بھائیوں کی یہ محتاج ہے، بھائیوں کا، والدین کا، ان کا محتاج ہے. تو جب یہ شادی، اجازت تو ہے، مرد جو ہوتا ہے وہ خود ولی ہوتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں یہ ہوگا کہ وہ یا تو اپنا الگ رہے اور ان کو نہ ملے، اپنا رکھے اس کو، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو چل جائے، اچھی بات ہے. صحیح. لیکن جب اس نے پھر والدین کی بات ہی لے کر آنا ہے جی جی اور خود سروائیو نہیں کر سکنا، تو نتیجہ انہوں نے تو نہیں قبول کرنا کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا، جی ہم تو قبول نہیں کریں گے. تو پھر معاشرتی دباؤ بڑھے گا اور اس کا جو قربانی کا بکرا بنے گی، بلکہ بکری بنے گی، وہ عورت ہوگی. دباؤ بڑھے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا بات کر. دوسری بات اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نظر تیری ہے، دوسری تیری نہیں ہے، وہ حرام ہے، جائز جی نہیں. جی دیوار سے سٹکر لگاؤ نا جی جی تو اتار دو تو اتر جاتا ہے، جی اور اگر مہینے بعد اتارو تو مضبوط ہو گیا تو ہوگا. یا پھر رنگ اتر جائے گا اس کے ساتھ، یا سٹکر پھٹ کے اترے گا. جی جی تو یہی بات ہے بھائی کہ جب ایک نظر پڑی تھی لڑکی پہ اور اتار لی فوراً، تو وہ تو کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. لیکن جب وہ نظر پہ نظر پھر ملاقاتیں، پھر دوستی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب ان کو الگ کیا جاتا ہے تو یا وہ پاگل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں. کوئی خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی وہ کر لیتے ہیں. میں کراچی میں ایک نوجوان تھا، باشرہ، بڑا نیک نمازی تھا. تو اس کو میں نے دیکھا، شلوار پھٹی ہوئی، گندی، اور ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر رال ٹپک رہے ہیں داڑھی پہ، حالت خراب ہے. وہ کیا ہوا تمہیں؟ رونے لگ گیا. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا جی بس آپ نا مجھے اگر فتویٰ دے دینا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. یار وہ کیا فتویٰ ہے وہ؟ کہتا ہے دراصل میں نے ایک لڑکی کو چاہت کی تھی اور اس کی پھر شادی اس کے والدین نے کہیں اور کر دی، اس کے بعد میری یہ حالت ہے. صحیح. تو فتویٰ کیا چاہیے آپ کو؟ بولے فتویٰ یہ چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ. تو میں نے کہا مرنے کے بعد تو تیرے پاس اتنے آپشن ہوں گے کہ تو ادھر دیکھے گا بھی نہیں. جی جی ہاں جی، اگر تو جنت میں گیا. پوائنٹ از دس کہ یہ جو مصیبت ہے نا اس وقت، جی جی کہ پہلے ملاقاتیں، دوستی اور علیق سے علیق شدت، جی اور اس کے بعد پھر والدین پر دباؤ، اور نہیں تو پھر ہم کورٹ سے کر لیں گے، پھر کورٹ کرنے کے بعد آخر گھوم کر پھر والدین کے پاس، پھر ان کے دباؤ کے ساتھ علیحدگی. یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے. جی اور اس کا جو اس میں وکٹم ہے وہ لڑکی ہے. جی وکٹم اس میں لڑکی ہے. تو اس کا جو اسلام نے حل بتایا وہ یہ کہ آپ، ایک ہے ابا اور ایک ہے اللہ اور ایک ہے آپ. جی جی ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، والد نے جنا، اور آپ ہیں جو جنیں گے.
جی جی یہ تینوں سٹیک ہولڈر ہیں تیری شادی میں، جی ٹھیک ہے؟ تو ایّم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ تو والد بھی سٹیک ہولڈر ہوا۔ جی جی بخاری شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان ابی زوجنی بابن اخیہ لیرفع ابی خصیصتہ وانا کارہہ، میرے ابا نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے تاکہ اس کی شان بلند کرے، اور میں تو اس کو پسند نہیں کرتی۔ صحیح تو آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح کہنے لگی چلے چھوڑیں، بس میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کا بھی اختیار ہے، ان کو بھی مرضی ہونی چاہیے، جی میں یہ بتانا چاہتی تھی، اور باقی جو ابے نے کر دیا میں اس کو چلاتی ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جی جی اب تین ہو گئے، والد کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لے جی جی کہ یا اللہ اگر تیرے علم میں میرا اس مرد سے شادی کرنا یا اس عورت سے شادی کرنا عاقبت کے لحاظ سے اچھا ہے تو ہمارے مقدر کر دے، اگر تیرے علم میں ہمارے لیے اچھا نہیں تو ہم سے دور کر دے، جی اور ہمیں اس دور کرنے پر مطمئن کر دے، جی اور پھر ہمارے لیے وہ مقدر کر دے جو تیرے علم میں ٹھیک ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا؟ جی جی وہ کتنی اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ لڑکی لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، یعنی اللہ کے سپرد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو۔ تجھے رب نے پیدا کیا اس سے تو نے پوچھا ہے، جی جی ابا نے تجھے جنا ہے اس سے تو نے پوچھا ہے، اور تو کہتا مجھے یہی چاہیے بس۔ اچھا کئی نیک لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تیرے علم میں اچھی نہیں بھی نا تو اس کو اچھی کر دے، ہاں جی مطلب میری ضد پکی ہے۔ میں ادھر نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ کے اوپر ڈال رہے کہ اللہ تیرے علم میں ٹھیک ہے میرے مقدر کر دے، تیرے علم میں ٹھیک نہیں تو مجھ سے دور کر دے، مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب بچے جو ہوتے ہیں جتنے بھی ان کا تجربہ تو کم ہوتا ہے، والدین کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، جی جی تو ان کی اجازت بھی رب نے رکھی ہے اس میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بڑے سمجھ سوچ کے جوڑا بنے تاکہ دیر تک چلے، تو جو یہ اس ساری سمجھ سوچ کے بغیر بنتے ہیں وہ دیر تک نہیں چلتی، سیدھی بات ہے۔ جی جی تو اس لیے جب بھی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے، کوئی مکان خریدنا ہو، کوئی گاڑی خریدنی ہو، کوئی شادی کرنی ہو، تو استخارے کا مطلب یہ ہے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور کتاب سے دیکھ کر اگر یاد نہیں تو استخارے کی دعا پڑھیں، اور جہاں لفظ ہے حاذ الامر اس جگہ پہ اپنی حاجت کا نام لیں۔ اللہم ان کانا حاذ الامر کی بجائے اللہم ان کانا میرا فلاں لڑکی سے شادی کرنا، میرا فلاں نمبر کی گاڑی خریدنا، میرا فلاں چیز کا سودا کرنا، وہ مصدر اس کا کرنا دینا یہ اس میں استعمال کر کے دعا پڑھے، تو اس کے بعد پھر اب یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ مجھے تو یہی چاہیے ورنہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ جی ہاں جی، بارک اللہ فیکم شیخ صاحب، آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے یہ شادی سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم انہی مسائل کے ساتھ آگے جو مزید مسائل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام ضابطہ حیات۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔